أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، سیرت صحابہ کی سیریز میں اب تک آپ نے الحمدللہ 6 ایپیسوڈ میں 12 صحابہ کرام کی سیرت سنی ہے۔ آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے 2 صحابہ کی سیرت آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی جنگی قابلیت اور مہارت کے ذریعے فتوحات کا ایک ایسا روشن باب قائم کیا ہے جس کی نظیر پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور سیف اللہ، اللہ کی تلوار اور انسانی تاریخ کے ایک عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید۔ یہ 2 صحابہ کرام ہیں جن کی سیرت ہم آپ کے سامنے آج بیان کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ قریش کے مشہور خاندان بنو سہم سے تھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور آپ کا پورا نام ہے عمرو بن عاص السہمی القرشی۔ آپ کے والد عاص بن وائل جو تھے یہ اپنے خاندان کے بہت بڑے سردار تھے، اور ان کے بیٹے تھے حضرت عمرو بن عاص۔ یہ تاجر پیشہ تھے، تجارت کرتے تھے، اور تجارت کے مقصد سے اکثر حضرت عمرو بن عاص کا سفر ہوتا تھا، ملک شام میں، حبشہ میں، یمن میں، مصر وغیرہ میں جایا کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص قریش کے مشہور شہ سواروں اور لڑاکوں میں سے تھے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تھے تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو کنونس کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے کفار قریش نے جن 2 لوگوں کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا اس میں سے ایک حضرت عمرو بن عاص بھی تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں، احد میں اور خندق میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ مسلمانوں کے خلاف ان جنگوں میں وہ شامل ہوئے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب قریش کے لوگ مکہ لوٹے تو عمرو جو ہے حبشہ گئے، اور وہاں ان کی ملاقات نجاشی سے ہوئی جو مسلمان ہو چکا تھا، اور سن 8 ہجری میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا آپ نے۔ پھر ایک کشتی پر آپ سوار ہو کر کے مدینہ چلے۔ راستے میں آپ کی ملاقات حضرت خالد بن ولید اور حضرت عثمان بن طلحہ سے ہوئی، اور یہ سب کے سب لوگ سفر سن 8 ہجری میں مدینہ پہنچے اور اللہ کے نبی کے پاس پہنچ کر کے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا، ان مکہ قد القت الینا افلاد کبدھا، آج مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ہمارے حوالے کر دیا۔ آج مکہ کے 3 بڑے بڑے لوگ اور 3 بڑے جگر گوشے اسلام کے دامن میں آ گئے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایکٹیویٹیز، اپنے ٹیلنٹ اور اپنی صلاحیت کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور ہر وہ مہم اور ہر وہ میدان جس میں اللہ کے نبی نے ان کو کوئی ذمہ داری دی انہوں نے بخوبی اس کو نبھایا۔ جمادی الاخری سن 8 ہجری میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جنگ میں بھیجا جس کو ہم ذات السلاسل کی جنگ کہتے ہیں۔ مدینہ سے تقریباً 300 میل کی دوری پر وادی ذات القرا میں ایک قبیلہ رہتا تھا، قبیلہ قزاع۔ یہ قبیلہ حضرت عمرو بن عاص کا نانیحالی قبیلہ تھا، آپ کی ماں کا جو مائکہ تھا وہ اسی قبیلے میں تھا۔ اس قبیلے نے مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈ شپ میں، ان کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا تاکہ دشمن کو اس کے علاقے میں جا کر کے اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرے اس کو سبق سکھایا جائے۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص جب وہاں پہنچے تو سلاسل نام کا ایک چشمہ تھا پانی کا، وہاں پر وہ پہنچ کر کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ وہاں انہیں احساس ہوا کہ دشمن کی تعداد ہماری تعداد سے بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کے ساتھ صرف 300 مجاہدین تھے اور 3 گھوڑے تھے۔ انہوں نے حضرت عرفہ کو مدینہ روانہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید مدد کی درخواست کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ کی قیادت میں مزید 200 مجاہدین کو روانہ کیا، اور خاص طور سے نصیحت کی کہ آپس میں کسی قسم کی نزاع مت کرنا، اختلاف مت کرنا۔
ان مجاہدین میں جو حضرت ابو عبیدہ کی قیادت میں روانہ ہو رہے تھے، ان میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر وغیرہ بھی اس فوج میں شامل تھے۔ جب یہ قافلہ منزل مقصود پر پہنچا تو پھر پورے لشکر کی قیادت کا مسئلہ پیدا ہوا کہ پورے لشکر کا کمانڈر کون ہوگا۔ حضرت عمرو بن عاص کا یہ کہنا تھا کہ پورے لشکر کا سپہ سالار میں ہوں، اور یہ جو لشکر بعد میں آیا ہے میری مدد کے لیے آیا ہے تو یہ بھی میرے انڈر میں رہے گا۔ حضرت ابو عبیدہ کا یہ اسٹینڈ تھا کہ چونکہ میرے ساتھ جلیل القدر صحابہ موجود ہیں لہٰذا میں اس لشکر کا کمانڈر ان چیف ہوں۔ تو اس مسئلے کو لے کر کے آپس میں اختلاف ہوا، مگر حضرت عمرو بن عاص چونکہ ایک دور جاہلیت سے ہی وہ ایک جنگی میدان کا ان کو تجربہ تھا اور بڑے پختہ ارادے کے مالک تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس پوری فوج کا کمانڈر ہوں اور میں اپنے حساب سے ہی اس جنگ کو میں ڈیل کروں گا۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پختہ ارادہ دیکھ کر کے حضرت ابو عبیدہ نے تسلیم کر لیا، خاموشی اختیار کر لی اور ان کو اپنا قائد مان لیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے وصیت بھی کی تھی حضرت ابو عبیدہ کو کہ خبردار وہاں دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو آپس میں کوئی اختلاف مت کرنا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے لشکر کے ساتھ دشمن پر بالکل اچانک حملہ کر دیا۔ دشمن اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، بہت سے دشمن کے لوگ میدان میں مارے گئے اور بہت سے بھاگنے لگے۔ جب دشمن بھاگنے لگے تو حضرت عمرو بن عاص نے سختی سے منع کیا مسلمانوں کو کہ بھاگتے ہوئے دشمن کا پیچھا نہ کیا جائے۔ سخت سردی کا موسم تھا، مجاہدین نے آگ جلانے کی اجازت مانگی تاکہ ان کو کچھ گرمی حاصل ہو۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے منع کیا کہ آگ نہ جلائی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا کہ یہ کس قسم کی پابندیاں ہیں جو کمانڈر ہم پر لگا رہے ہیں، مگر چونکہ اللہ کے نبی کی وصیت تھی اور حکم تھا کہ وہاں آپس میں اختلاف مت کرنا اور جس کو تم اپنا قائد بنا لو اس کی قیادت کے تحت تم معاملات کو چلانا، تو سارے لوگوں نے خاموشی سے ان احکامات کو فالو کیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کامیاب کمانڈر کی حیثیت سے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور اللہ کے نبی کو آپ نے پوری رودات سنائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے حضرت عمرو بن عاص سے پوچھا کہ آپ نے دشمن کے تعاقب سے مجاہدین کو کیوں منع کیا؟ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں مجاہدین کا پیچھا کرتے ہوئے دشمن کے علاقے میں ہمارے لوگ دور تک نہ نکل جائیں اور ان کی جان خطرے میں نہ پڑ جائے، تو اپنے لوگوں کی قیمتی جانیں برباد ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے میں نے دشمن جو بھاگ رہا تھا، ہماری تعداد کم تھی، دشمن اور زیادہ بھی ہو سکتے تھے، اس لیے میں نے یہ رسک نہیں لیا اور میں نے منع کیا۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ میں نے آگ جو جلانے سے منع کیا تھا تو اس لیے منع کیا تھا کہ ہماری تعداد کم تھی، اگر وہاں میدان میں آگ روشن ہوتی تو ہماری تعداد کلیئر ہو جاتی اور دشمن جو ہے وہ دوبارہ ہم پر حملہ کر سکتا تھا، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آگ جلائی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص کی جو یہ توجیہ تھی، انہوں نے جو ریزن بتائی تھی، اس کو تسلیم کیا اور خوشی کا اظہار کیا، اور آپ نے حضرت عمرو بن عاص سے یہ بھی کہا کہ اب تم آگے کی نئی فتوحات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے دور میں اسی طریقے سے رمضان سن 8 ہجری میں اللہ کے رسول نے آپ کو سوا نام کے بت توڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ ذی الحجہ سن 8 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے قریب ایک علاقہ تو عمان، وہاں ان کو بھیجا اور وہاں کے بادشاہ جعفر اور عباد کے پاس خط دے کر کے اللہ کے نبی نے بھیجا کہ دونوں کو اسلام کی دعوت اس خط میں اللہ کے نبی نے دی تھی، تو ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں عمان میں رہنے لگے۔ اللہ کے نبی نے ان کو وہاں پہ زکوٰۃ اور صدقات کا ذمہ دار بنایا۔ اللہ کے نبی کی وفات تک حضرت عمرو بن عاص وہیں پر عمان میں تقریباً 2 سال رہے۔ حضرت ابو بکر کے دور میں مرتدین کے خلاف، جو لوگ مرتد ہو گئے تھے، ان کے خلاف جنگوں میں بھی حضرت ابو بکر نے آپ کو لشکر کا کمانڈر بنایا اور پھر 6000 مجاہدین کے ساتھ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو فلسطین فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ محترم ناظرین، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فلسطین جا رہے تھے تو حضرت عمر فاروق نے ان کو ایک خط لکھا۔ فلسطین بھیجنے کے پہلے جب حضرت عمرو بن عاص عمان میں تھے تو حضرت عمر نے ان کو ایک خط لکھا اور خط میں یہ لکھا کہ وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَنْ أُفْرِغَكَ لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ فِي حَيَاتِكَ وَمَعَادِكَ، کہ اے ابو عبداللہ، اے عمرو بن عاص، میں آپ کو ایک ایسی ذمہ داری دینے جا رہا ہوں جو دنیا اور آخرت میں آپ کے حق میں زیادہ بہتر ہے، إِلَّا أَن يَكُونَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ أَحَبُّ إِلَيْكَ،
ہاں لیکن آپ اگر عمان میں جو ذمہ داری آپ ادا کر رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے تو الگ بات ہے، ورنہ میں آپ کو اس سے بڑی اور اہم ذمہ داری میں فلسطین کے علاقے کو فتح کرنے کے لیے آپ کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے کیا پیارا جواب دیا تھا امیر المومنین کو، لکھا کہ انی سہم من سہام الاسلام، امیر المومنین عمر فاروق، میں اسلام کے تیروں میں سے ایک تیر ہوں، وانت بعد اللہ الرامی بہا، اور اللہ کے بعد اس تیر کو استعمال کرنے والے آپ ہیں، والجامع لہا، اور ان تیروں کو اکٹھا کرنے والے آپ ہیں، فانظر اشدہا واخشاہا وافضلہا، تو آپ غور کر لیں کہ کون سا تیر اسلام کا کہاں پر کام آنے والا ہے، کون سا زیادہ سخت ہے اور کون سا زیادہ افضل ہے، فرم بہ شیئا ان جاءک من ناحیۃ من النواحی، تو آپ جس علاقے میں چاہیں آپ اس تیر کو استعمال کر سکتے ہیں، مجھے آپ بھیج سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو فلسطین فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے جب حضرت عمرو بن عاص بیت المقدس کے فلسطین کو آپ نے فتح کر لیا، اور حضرت عمر جب بیت المقدس کے دورے پر آئے تو حضرت عمرو بن عاص نے اس وقت حضرت عمر سے اجازت طلب کی کہ اب یہ موقع ہے کہ ہم مصر کے اوپر فوج کو روانہ کریں، اس لیے کہ اگر ہم نے مصر کو فوری طور پر فتح نہیں کیا تو اس بات کا خطرہ ہے کہ شامی فوج کا جو کمانڈر تھا جس کا نام ارطبون تھا، وہ مصر کے اندر چھپا ہوا ہے اور وہ دوبارہ کہیں اپنا لشکر بنا کر کے ہم پر حملہ نہ کر دے، اس لیے میری رائے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے مصر کے اوپر حملہ کیا جائے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ وجوہات کی بنا پر، کچھ ریزنز کی بنا پر حضرت عمرو بن عاص کا مشورہ اس وقت نہیں مانا اور مصر پر حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ملک شام کے شمالی علاقے ابھی فتح نہیں ہوئے تھے اور وہاں بدستور مسلمانوں کے خلاف ماحول تھا اور بغاوت برپا تھی، تو حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد بن ولید کے تابڑ توڑ حملوں کی وجہ سے ملک شام کے وہ علاقے اسلام کے زیر نگیں آ گئے، اسلام کے انڈر میں آ گئے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ فلسطین میں سمندر کے ساحل پر جو سب سے بڑا اور سب سے مضبوط قلعہ تھا وہ ابھی بھی دشمن کے قبضے میں تھا، اسے یوں ہی چھوڑ کر کے دوسرے ملک کی طرف جانا عقل مندی نہیں تھی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس قلعے کو بھی فتح کر لیا۔ تو اب جب داخلی خطرات سے، جو انٹرنل رسک تھے، اس سے مسلمان محفوظ ہو گئے، تو اب اس کے بعد پھر ایک عرب میں بہت بڑا قحط آیا، اور جب وہ قحط ختم ہوا تو پھر پورے فلسطین میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ تو جب یہ تمام مشکلات ختم ہو گئی تو پھر حضرت عمر فاروق نے حضرت عمرو بن عاص کو اجازت دی کہ اب آپ مصر کی طرف اپنی فوج لے کر کے روانہ ہوں۔ اس وقت مصر جو تھا وہ دنیا کا بڑا ہی ٹاپ سولڈ شہر تھا اور ملک تھا، اور مصر پورے دنیا کی ایک عالمی منڈی تھی، اور علوم و فنون کے اعتبار سے اور اسی طریقے سے صنعت و حرفت کے اعتبار سے، ہر قسم کی کاریگری کے اعتبار سے مصر کو ایک سینٹرل اسٹیٹس، ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی، اور وہاں پہ جو تجارتی بیڑے تھے بحر روم اور بحر قلزم پر وہ گشت کرتے رہتے تھے۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے لشکر اسلام کو لے کر کے وہ قدیم راستہ اپنایا، مصر میں داخل ہونے کے لیے وہ پرانا راستہ اپنایا جس راستے سے حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں داخل ہوئے تھے۔ ایشیا اور افریقہ کے درمیان تجارت کا بھی یہی راستہ تھا۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تجارت کے سلسلے میں اس راستے سے کئی بار آ جا چکے تھے تو ان کو تمام راستوں سے مکمل واقفیت تھی۔ رومیوں کو جب اسلام کے لشکر کی آمد کا پتہ چلا تو انہوں نے صحرا میں مقابلہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ مجاہدین صحرائی جنگ میں ماہر ہیں اور ان سے صحرا میں مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عمرو بن عاص نے وہاں ایک حکمت یہ بھی اپنائی کہ کھلے عام مقابلہ کرنے کے بجائے جو مرکزی مقامات تھے ان کا محاصرہ کرنا اور ان کو گھیرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے مصر کا جو ایک سرحدی شہر تھا جو مصر کی بارڈر پر تھا، الفرما، اس کا حضرت عمرو بن عاص نے محاصرہ کیا، اور تقریباً 2 ماہ کے محاصرے کے بعد وہ شہر اسلامی لشکر کے انڈر میں آ گیا۔ اس پر قبضہ کرنے کی وجہ سے مصر کا وہ علاقہ جو شام کو جاتا تھا وہ راستہ بالکل محفوظ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص نے شہر کی فصیل کو گرانے کا حکم دے دیا تاکہ دشمن اس میں دوبارہ پناہ نہ لے سکیں، اور اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساحل کے اوپر جو کشتیاں لنگر انداز تھیں ان کشتیوں کو جلانے کا بھی حکم دے دیا تاکہ دشمن ان کا استعمال کر کے اسلامی لشکر کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ سب حضرت عمرو بن عاص کی ٹیکٹکس تھی، ان کی حکمت تھی، ان کی پالیسی تھی۔ حضرت عمرو بن عاص کے پاس چونکہ مجاہدین کی تعداد کم تھی تو آپ نے امیر المومنین حضرت عمر کو خط لکھا کہ میری
مجھے مدد کے لیے اور مزید فوج روانہ کی جائے۔ چنانچہ حضرت زبیر ابن عوام کی قیادت میں 12,000 مجاہدین مصر پہنچے اور حضرت عمرو بن عاص کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور پھر بڑی تیزی سے شہر اور علاقے فتح کرتے ہوئے مسلمان پورے مصر پر قابض ہو گئے۔ مصر کا سب سے جو مشہور شہر تھا اس وقت اسکندریہ، اس کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمرو بن عاص نے ناکہ بندی کا حربہ استعمال کیا، یعنی باہر سے کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ مجبور ہو کر کے فوج باہر نکلی اور گھمسان کی جنگ ہوئی، مجاہدین انہیں تہ تیک کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد پورے مصر کے اوپر جب مکمل قبضہ ہو گیا تو حضرت عمرو بن عاص نے ایک نیا شہر تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، جس کا نقشہ حضرت زبیر نے بنایا، اور اس شہر کا نام فسطاط رکھا گیا۔ حضرت عمر فاروق کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے مصر کا دارالحکومت اور اس کی راجدھانی، اس کا کیپٹل اسی شہر فسطاط کو مقرر کیا، اور حضرت عمرو بن عاص کو مصر کا گورنر آپ نے نامینیٹ کیا۔ حضرت عمرو بن عاص نے اپنے دور میں بہت سارے اصلاح کے کام کیے، مصر کے اندر بہت سارے ایسے کام کیے جو بالکل یونیک تھے اور نئے تھے، بہت سارے نئے شہر آباد کیے، نہریں کھدوائیں، اور اس وقت ایگریکلچر کا جو کام تھا، زراعت کا کام، اس کو انہوں نے بہت فروغ دیا۔ اور حضرت عمرو بن عاص کا مال کے تعلق سے بھی اپنا ایک نظریہ تھا کہ مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس لیے اچھا کھانا، اچھا پہننا، اس کو آپ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھتے تھے۔ آپ کے ترقیاتی منصوبوں کی وجہ سے مصر اور خوشحال علاقہ اور خوشحال شہر بن گیا۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو حضرت عثمان غنی نے حضرت عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرا کو مصر کا وزارت خزانہ کا کام سونپ دیا، مالیات کا جو شعبہ تھا، فائننس کا جو شعبہ تھا، وہ حضرت عبداللہ ابن سعد کے حوالے کر دیا۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے خلیفہ وقت میں اور حضرت عمرو بن عاص میں کچھ تلخیاں بھی پیدا ہو گئیں، اور آخر حضرت عثمان غنی نے حضرت عمرو بن عاص کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا، لیکن ان کی قابلیت، ان کی صلاحیت حضرت عثمان غنی اس کا اعتراف کرتے تھے۔ چنانچہ جب بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کے خلاف مدینہ کے اندر جب شورش برپا کی اور ہر طرف سے حضرت عثمان غنی کے خلاف آوازیں بلند ہونے لگی، تو اس ماحول میں حضرت عثمان غنی نے مشورہ کرنے کے لیے حضرت عمرو بن عاص کو مدینہ بلایا، اور حضرت عمرو بن عاص نے یہ مشورہ دیا کہ ان بلوائیوں کے خلاف نرمی نہ دکھائی جائے، ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے اور ان کو ختم کیا جائے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نرم طبیعت اور نرم مزاجی تھی وہ اس پر مائل نہیں ہوئی، اور انہوں نے اس مشورے پر عمل نہیں کیا، اور بعد میں حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دردناک واقعہ پیش آیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہاتھوں پر یعنی اسلامی حکومت کا ایک بڑا ملک مصر فتح ہوا اور جن کی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گزری، حضرت عمرو بن عاص عید کی رات میں شوال کی 1 تاریخ کو سن 43 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر جو تھی 88 برس کی تھی۔ وفات کا جو لمحہ تھا، اس لمحے میں آپ کی دل کی کیفیت کیا تھی، آئیے اس کو ایک حدیث سے دیکھتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی 121 نمبر کی حدیث کتاب الایمان کی روایت ہے۔ حضرت ابن شماسہ المہری کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت عمرو بن عاص سے ملنے کے لیے گئے، وہو فی سیاقۃ الموت، جبکہ وہ آخری وقت تھا، ان کا موت کا وقت تھا، تو وہ بہت دیر تک رو رہے تھے اور دیوار کی طرف اپنا منہ کیے ہوئے تھے۔ تو ان کا بیٹا یہ بولا کہ ابا جان، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں فلاں بشارت نہیں سنائی ہے؟ اللہ کے رسول نے آپ کو فلاں فلاں چیزوں کی بشارت نہیں سنائی ہے؟ تو حضرت عمرو بن عاص نے دیوار سے اپنا چہرہ موڑ کر کے ہم لوگوں کی طرف اپنا چہرہ کیا، اور اس کے بعد کہا کہ بیٹا، ان افضل ما نعد شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ہماری زندگی کا جو سب سے اہم سرمایہ ہے، جو سب سے بڑی نیکی ہے، وہ توحید کی اور رسالت کی گواہی ہے، وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی ہے۔ انی کنت علی اطباق ثلاث، حضرت عمرو نے کہا کہ میری زندگی میں 3 دور آئے۔ ایک وہ دور تھا کہ جب اللہ کے رسول سے زیادہ میں کسی سے بغض نہیں رکھتا تھا، نفرت نہیں رکھتا تھا، اور مجھے اس بات سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں تھی کہ میں کس طریقے سے اللہ کے نبی کو پالوں اور آپ کو قتل کر دوں، نعوذ باللہ۔ اگر میں اس حال میں مر گیا ہوتا تو میں سیدھے جہنم میں گیا ہوتا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کی، میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور میں نے کہا ابسط یمینک، اے اللہ کے نبی اپنا داہنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ اللہ کے نبی نے جب اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عمرو کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میری ایک شرط ہے، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔
اللہ کے نبی نے فرمایا تشترط بماذا، کیا شرط ہے؟ تو میں نے کہا کہ ان یغفر لی، میری شرط یہ ہے میرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے عمرو کیا تم کو پتہ نہیں ہے اسلام لانے کے بعد پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، اور ہجرت کے بعد، ہجرت کے پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وان الحج یہدم ما کان قبلہ، اور حج کے بعد، حج کے پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمرو کہتے ہیں وما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب مجھے کوئی چیز نہیں تھی، ولا اجل فی عینی منہ، اور میری آنکھوں میں اللہ کے نبی کا جو رعب و دبدبا تھا وہ کسی اور کا نہیں تھا، وما كنت اطيق ان املا عینی منہ اجلالا، اتنا رعب و دبدبا تھا اللہ کے نبی کا کہ میں نظر بھر کر کے اللہ کے نبی کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اور اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ میں اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کروں تو میں نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ میں نے کبھی نظر بھر کر کے اپنے نبی کو نہیں دیکھا۔ ولو مت علی تلک الحال، اگر اس حال میں مر گیا ہوتا، لرجوت ان اکون من اہل الجنہ، تو مجھے پوری امید تھی کہ میں جنتی ہوتا۔ ثم ولینا اشیاء، پھر ہمارے ذمے بہت ساری ذمہ داریاں آ گئیں، بہت ساری حکومت کے کام آ گئے، ما ادری ما حالی فیہا، مجھے نہیں پتا کہ ان ذمہ داریوں کے سلسلے میں نے جو کام کیا وہ کیسا تھا۔ فَإِذَا أَنَا مِتُّ، تو اب اگر میرا انتقال ہو جائے، فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ، تو خبردار میرے جنازے میں کوئی نوحہ کرنے والی عورت شامل نہ ہو اور کوئی آگ میرے جنازے میں شامل نہ ہو۔ فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي، اور جب تم لوگ مجھے دفن کرو، فَشَنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ، تو میرے اوپر مٹی ڈال دینا تھوڑی دیر تک، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جُزُورٌ، اور اتنی دیر تک میری قبر کے پاس کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں، وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا، اور اونٹ کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، یہاں تک کہ میں تھوڑا سا تم لوگوں سے گھل مل جاؤں، وَأَنظُرُ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي، اور میں دیکھ لوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو قبر میں کیا جواب دیتا ہوں۔ یہ وصیت کر کے حضرت عمرو بن عاص 88 برس کی عمر میں عید کی رات میں سن 43 ہجری میں 43 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت عمرو بن عاص کا شمار عرب کے ان مشہور لوگوں میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت اور دانائی اور دوراندیشی سے نوازا تھا۔ عامر الشعبی کہتے ہیں ادہل عرب اربع، عرب میں سب سے عقل مند اور دوراندیش 4 لوگ ہیں، معاویۃ و عمرو والمغیرۃ و زیاد، حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن عاص، حضرت مغیرہ بن زیاد اور زیاد، یہ 4 لوگ ہیں جو اپنی دانائی، عقل مندی اور ہوشیاری کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ قبیصہ ابن جابر کہتے ہیں صحبت عمرو بن العاص، میں عمرو بن عاص کی صحبت میں رہا، فما رأیت رجلا انسع طرفا منہ، تو میں نے عمرو بن عاص سے زیادہ دوراندیش شخص نہیں دیکھا، ولا اکرم جلیسا، اور ان سے زیادہ میں نے بہترین ہمنشی اور دوست نہیں دیکھا، ولا اشبہ سریرۃ بعلانیۃ منہ، اور میں نے ان کے جیسا کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا کہ جس کی پرائیویسی اس کی پبلک لائف سے ملتی جلتی ہو، یعنی جیسے وہ سب کے سامنے تھے ویسے تنہائی میں تھے، ان کی تنہائی اور ان کی خلوت اور ان کی جلوت یکساں تھی، وہ جیسے تنہائی میں تھے ویسے سب کے سامنے تھے، میں نے ایسا انسان کوئی اور نہیں دیکھا۔ تو یہ حضرت عمرو بن عاص تھے۔ ناظرین، دوسرا جو آج ہمارے سامنے نام ہے وہ اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید کا نام ہے۔ آئیے ان کی سیرت کے بھی کچھ پہلو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ان کا نام و نسب دیکھتے ہیں۔ آپ کا پورا نام اس طریقے سے ہے، آپ کی کنیت ہے ابو سلیمان، آپ کی کنیت ہے ابو سلیمان، اور آپ کا پورا نام ہے خالد بن ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کے مشہور برانچ بنو مخزوم سے تھا، اور نسب کے اعتبار سے آپ کا نسب مرہ ابن کعب پر جا کر کے اللہ کے نبی سے مل جاتا ہے۔ آپ کے والد ولید بن مغیرہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور موسم حج میں وہ لوگوں کو اتنا کھانا کھلاتے تھے کہ کسی اور کو اجازت نہیں تھی موسم حج میں کہ اس کے گھر میں آگ جلے، ان کے گھر میں اتنا کھانا بنتا تھا۔ بہت مالدار تھے، اور ان کے والد کو، حضرت خالد کے والد کو الوحید بھی کہا جاتا تھا اور ریحانۃ قریش بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ ان کا یہ مقام تھا کہ خانہ کعبہ کا جو غلاف تھا سال میں ایک سال
پورے قریش کے لوگ مل کر کے اس پر گلاب چڑھاتے تھے خانہ کعبہ پر، اور 1 سال صرف جو ہے حضرت خالد کے والد جو تھے ولید ابن مغیرہ وہ چڑھاتے تھے۔ ان کے جو دادا تھے حضرت خالد کے، ان کا نام تھا مغیرہ بن عبداللہ، وہ بھی اپنے قوم کے سردار تھے، اور ان کے کئی بیٹے تھے۔ ایک بیٹے تو حضرت خالد کے باپ تھے ولید، اور ایک بیٹے کا نام تھا الفاقہ، جو اتنے سخی تھے کہ ان کے گھر میں مہمان بغیر اجازت کے آتے تھے۔ ایک بیٹے کا نام تھا ابو حنیفہ، جو ان چاروں میں سے ایک تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب قریش کے درمیان اس بات پر اختلاف ہوا کہ حجر اسود کو کون لگائے گا خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت، تو اللہ کے نبی نے جو فیصلہ دیا تھا کہ ایک چادر میں حجر اسود کو رکھا جائے اور 4 لوگ اس چادر کا کونا پکڑیں، تو اس میں سے ایک کونا انہوں نے پکڑا تھا، جن کا نام ابو حنیفہ تھے۔ یہ حضرت خالد کے چچا تھے۔ اسی طریقے سے ان کے ایک بیٹے تھے حضرت خالد کے، یعنی چچا تھے ابو امیہ، یہ حضرت ام سلمہ کے، اللہ کے نبی کی بیوی ام المومنین حضرت ام سلمہ کے والد تھے ابو امیہ۔ اسی طریقے سے ایک چچا حضرت خالد کے تھے ہشام، جو ابو جہل کا باپ تھا، اور ایک چچا تھے ہاشم، جو حضرت عمر کے نانا تھے۔ تو یعنی یہ ایک ایسا خاندان تھا جو بڑا ہی نامور خاندان تھا، اور قریش کا بہت ہی عزت دار اور بہت ہی مقام و مرتبے والا خاندان مانا جاتا تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید کی ایک ایسے خاندان میں پرورش ہوئی، اور جو اس زمانے کا دستور تھا، دیہات میں بچوں کو بھیجا جاتا تھا، اور کچھ دن تک وہ دیہات کے ماحول میں پلتے تھے تاکہ ان کی زبان اچھی ہو، ان کی پرورش اچھے ماحول میں ہو، طاقتور ہوں وہ۔ تو وہ تمام جو پروسیس تھا وہ حضرت خالد کے ساتھ بھی اپنایا گیا۔ 5 یا 6 سال کی عمر میں آپ اپنے والدین کے پاس لوٹے۔ بچپن میں آپ کو چیچک کی بیماری ہو گئی تھی، جس کے داغ آپ کے بائیں گال پر ہمیشہ اس کا اثر آپ کے اوپر باقی رہا۔ بچپن ہی سے آپ جنگ کے جو فنون تھے، لڑائی کے جو فنون تھے، گھڑ سواری کا جو فن تھا، ان تمام فنون میں آپ بہت ماہر تھے اور بہت ایکٹیو تھے۔ اسلام لانے کے پہلے حضرت خالد بن ولید جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن جنگ احد میں قریش کا جو میمنہ تھا، جو جنگ کے میدان میں جو ان کا رائٹ فرنٹ تھا، اس کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید تھے، اور جنگ کے میدان میں مسلمان شروعات میں جیت چکے تھے، لیکن ایک پہاڑی پر اللہ کے نبی نے 50 تیر انداز صحابہ کو مقرر کیا تھا کہ جو بھی حالات ہو جائیں اس پہاڑی سے مت ہٹنا، کیونکہ ڈر تھا کہ اس پہاڑی پر سے دشمن پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے۔ لیکن مال غنیمت کے حصول کے لیے ان 50 صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا کہ جنگ ہم جیت چکے ہیں اور اب مال غنیمت کو حاصل کیا جا رہا ہے، تو ان میں سے 13 لوگوں کو چھوڑ کر کے باقی سب کے سب میدان جنگ کی طرف چلے گئے تھے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے اس جنگ میں کمانڈر کی حیثیت سے تھے، وہ انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا، اور اس ایک طریقے سے پوری جنگ کا انہوں نے پاسا پلٹ دیا، اور مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ غزوہ خندق میں بھی مسلمانوں کے خلاف حضرت خالد بن ولید شامل ہوئے تھے، اور حدیبیہ میں جب مسلمان عمرہ کرنے کی غرض سے جا رہے تھے تو حدیبیہ کے موقع پر ان کو روکنے کے لیے قریش نے جو اپنے آدمی بھیجے تھے، اس میں حضرت خالد بن ولید شامل تھے۔ آپ نے اسلام کب قبول کیا؟ سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لیے مکہ آئے تو آپ نے خالد کے جو بھائی تھے ولید ابن ولید، آپ نے ان کو بلوایا اور ان سے کہا ما مثل خالد یجہل الاسلام، خالد کے جیسا انسان اسلام سے ناواقف نہیں رہ سکتا، اسلام سے خالد کے جیسا انسان دور رہے یہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ كَانَ جَعْلَ نِكَایَتَهُ وَحْدَهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، خالد کے جیسا انسان تو مسلمانوں کے ساتھ لڑ کر مل کر کے اسے شرک کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ كَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر وہ ایسا کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ وَلَقَدَّمْنَاهُ عَلَى غَيْرِهِ، اور ہم اسے دوسروں کے اوپر مقدم کریں گے، اس کی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کریں گے۔ حضرت خالد کے جو بھائی تھے ولید ابن ولید، انہوں نے خالد کو بلایا اور یہ ساری بات اللہ کے نبی نے جو کہی تھی ان کو سنائی اور ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ چنانچہ حضرت خالد نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر لیا، اور حضرت عمرو بن عاص اور حضرت عثمان ابن طلحہ کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے وہی بات فرمائی، ان مکہ قد القت الینا افلاد کبدھا، آج مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ حضرت خالد نے مدینہ پہنچنے کے بعد اور اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ اے ابوبکر، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ کأنی فی بلاد ضیقت مجدبہ،
میں ایک تنگ جگہ میں اور ایک بنجر جگہ میں ہوں، اور پھر وہاں سے نکل کر کے میں ایک ہری بھری جگہ اور کشادہ جگہ میں جا رہا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر نے اس خواب کی تعبیر بیان کی کہ وہ جو بنجر اور تنگ جگہ تھی اس سے مراد کفر اور شرک کی حالت تھی، اور جو کھلی اور سرسبز و شاداب اور ہری بھری جو جگہ آپ نے دیکھی ہے اس سے مراد اسلام ہے، اور آپ اب اسلام کی چھایا میں آ چکے ہیں۔ سن 8 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو غسانیوں سے مقابلے کے لیے ایک لشکر کا کمانڈر بنا کر کے بھیجا۔ اللہ کے نبی کو یہ پتہ چلا کہ بلقا پر جو مصر کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر میں حضرت خالد کو شامل کیا، لیکن کمانڈر آپ نے بنایا حضرت زید ابن حارثہ کو، اور آپ نے وصیت کی کہ اگر زید ابن حارثہ شہید ہو جائیں تو پھر تم لوگ اپنا کمانڈر حضرت جعفر بن ابی طالب کو بنا لینا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو بنا لینا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر تم جس کو چاہنا مناسب سمجھنا اس کو تم اپنا امیر اور اپنا قائد بنا لینا۔ 3000 کا یہ لشکر رومیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جب موتا نام کے مقام پر پہنچا تو وہاں ان کے سامنے 2 لاکھ کی فوج تھی، جس میں آدھی فوج رومیوں کی تھی اور آدھی فوج غسانیوں کی تھی۔ یہ ان ایکسپیکٹڈ سچویشن تھی مسلمانوں کے لیے، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی فوج سے ہمارا مقابلہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ 2 لاکھ کی فوج کے سامنے 3000 کی کیا ویلیو تھی۔ مسلمان بہت پریشان تھے، 2 رات تک مسلسل غور و فکر کرتے رہے کہ کیا کیا جائے۔ بعض لوگوں کی یہ رائے تھی کہ اللہ کے نبی کے پاس پیغام بھیجا جائے، آپ کو پوری صورتحال بتائی جائے اور آپ سے مدد کی درخواست کی جائے کہ یہاں مزید فوجیوں کو بھیجا جائے اور تب تک کچھ نہ کیا جائے۔ مگر حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہا کہ نہیں، ہمیں دشمن، ہم آئے ہیں لڑنے کے لیے، ہمیں اب مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے، اور جو بھی صورتحال ہوگی ہم اس کا سامنا کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو جنگ پر آمادہ کر لیا۔ جنگ شروع ہوئی اور مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا، اور مسلمانوں کی جو تینوں کمانڈر تھے، حضرت زید ابن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن رواحہ، یہ تینوں ترتیب سے شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد اب مسلمانوں کا قائد کون ہو، یہ ایک بہت بڑا سوال تھا۔ مسلمانوں نے اس وقت اپنا کمانڈر چنا اور اسلامی فوج کا جھنڈا دیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تو جنگ کو روک دیا، دشمن کو وقتی طور پر پیغام دیا کہ ابھی ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دشمن سے لڑائی روک دی۔ اس کے بعد انہوں نے راتوں رات پوری فوج کی ترتیب بدل دی۔ جو آپ کی فوج کا میمنہ تھا، جو رائٹ فرنٹ تھا، اس کو لیفٹ فرنٹ بنا دیا، میسرہ بنا دیا، اور جو لیفٹ فرنٹ تھا اس کو رائٹ فرنٹ بنا دیا، اور جو فوج کا آگے کا حصہ تھا جس کو مقدمۃ الجیش کہا جاتا ہے، اس کو ساقۃ الجیش بنا دیا، پیچھے کر دیا، اور پیچھے کے حصے کو آگے کر دیا۔ اس طریقے سے پوری فوج کی ترتیب الٹ پلٹ دی، اور پھر کچھ صحابہ کو اس بات پر متعین کیا کہ صبح جب جنگ شروع ہونے والی ہو تو پیچھے سے وہ صرف خالی گھوڑے دوڑائیں اور خوب ڈھیر ساری دھول اڑائیں، جس سے دشمن کو یہ پیغام جائے کہ لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی فوج آ چکی ہے۔ چنانچہ اگلی صبح جب لڑائی شروع ہوئی تو رومیوں نے دیکھا کہ سارے چہرے بالکل نئے نظر آ رہے ہیں۔ جو ترتیب تھی اس کے الٹنے کی وجہ سے ان کے سامنے نئے چہرے تھے۔ پھر مزید فوج کے پیچھے جو گھوڑے دوڑ رہے تھے اور دھول اڑ رہی تھی، اس سے رومی حیران اور پریشان ہو گئے۔ اور اس کے بعد حضرت خالد نے اچانک مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، تو رومیوں کو لگا کہ یہ مسلمانوں کی نئی چال ہے، تو اس طریقے سے رومی بھی پیچھے بھاگ گئے۔ اور حضرت خالد کی عقل مندی اور حکمت اور اس پالیسی کی وجہ سے یہ چھوٹی سی فوج جو وہاں صحرا میں 2 لاکھ کی فوج کے آگے یعنی بالکل مسل دی جا سکتی تھی، اس کو حضرت خالد بن ولید نے بڑی حکمت سے بچایا اور بچا کر کے مدینہ واپس لے کے آئے۔ اس جنگ میں حضرت خالد بڑی بے جگری سے لڑے تھے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ اس دن میرے ہاتھ پہ 9 تلواریں ٹوٹی تھی۔ اور جب اللہ کے نبی کے پاس آپ مدینہ واپس لوٹے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ المسلول، اللہ کی ایک ننگی تلوار کا لقب اللہ کے نبی نے آپ کو دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سن 8 ہجری میں 10,000 صحابہ کرام کو لے کر مکہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو اس لشکر میں بھی حضرت خالد بن ولید شامل تھے، اور اس لشکر کے 4 حصے تھے، تو ایک حصے کے
کمانڈر اور اس کے امیر حضرت خالد بن ولید تھے، اور حضرت خالد بن ولید لشکر کے جس ٹکڑی کے امیر تھے اس ٹکڑی سے تھوڑی سی جھڑپ بھی ہوئی مشرکین کے ساتھ، اور اس میں مشرکین کے کچھ لوگ مارے بھی گئے۔ اس کے بعد مکہ کو فتح کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو عزا نام کی جو دیوی تھی، اس کا جو بت تھا، اس کو توڑنے کے لیے حضرت خالد کو روانہ کیا۔ سن 10 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو ایک نئی ذمہ داری دی۔ ان کو نجران میں 400 صحابہ کرام کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ نجران کے لوگوں کو جا کر کے اسلام کی دعوت دو، اگر وہ قبول کر لیں تو وہاں رہ کر کے ان کو اسلام کی تعلیم دو، اور اگر وہ انکار کریں تو پھر ان سے جنگ کرو۔ چنانچہ ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اور حضرت خالد بن ولید جو اب تک مجاہد کے فرائض انجام دے رہے تھے، اب ایک داعی اور مبلغ کے فرائض انجام دینے لگے، اور نجران میں رہ کر کے وہاں کے لوگوں کو قرآن کی اور سنت کی اور دین کی تعلیم دینے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، پیارے نبی کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جب بہت سے قبائل مرتد ہو گئے، بہت سے قبائل نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور ان کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق نے فوجیں روانہ کی، تو ایک قبیلہ تھا طے قبیلہ، جو حاتم طائی کا قبیلہ تھا، تو اس قبیلے کے لوگ بھی مرتد ہو گئے تھے۔ ان سے لڑنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے جو فوج بھیجی تو اس میں حضرت خالد بن ولید کو اس کا کمانڈر بنایا۔ اسی طریقے سے مسیلمہ کذاب، نبوت کا جھوٹا دعوے دار، اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے جو فوج بھیجی، اس کا کمانڈر حضرت خالد بن ولید کو بنایا، اور انہوں نے آخر میں مسیلمہ کذاب کو ختم کیا اور اس کا فتنہ ختم ہوا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت خالد کو حکم ملا کہ اب عراق اور ایران کی طرف آپ پیش قدمی کریں۔ چنانچہ محرم سن 11 ہجری میں عراق کا ایک شہر تھا ابلا یا ابلا اس کو کہتے ہیں، اس پر حملہ کرنے کا حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے حکم ملا۔ وہاں پہنچ کر کے ابلا پہنچ کر کے حضرت خالد نے وہاں کا جو حاکم تھا ہرمز، جو پرشین امپائر کی طرف سے ایرانی حکومت کی طرف سے جو وہاں کا گورنر تھا، حاکم تھا ہرمز، اس کو حضرت خالد نے خط لکھا کہ اے ہرمز، اسلام قبول کر لو، اسلامی حکومت یا تو اسلام قبول کر لو یا اسلامی حکومت کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تمہیں ایک ایسی قوم سے پالا پڑنے والا ہے کہ جو موت سے اتنا ہی پیار کرتی ہے جتنا تم زندگی سے کرتے ہو۔ اس خط کا یہ اثر ہوا کہ ہرمز نے فوراً ایران کے شاہ ایران کو خط لکھا اور اس سے مدد مانگی، اور فوراً وہاں سے اس کی مدد کے لیے فوج روانہ بھی کر دی گئی۔ حضرت خالد کے انڈر میں اس وقت 18,000 کا لشکر تھا، اور پھر دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا اور بہت زبردست جنگ ہوئی، اور حضرت خالد بن ولید کے سامنے جو ہرمز تھا، جو مخالف فوج کا کمانڈر تھا، وہ بڑے ناز کے ساتھ آیا میدان میں، اور حضرت خالد بن ولید نے پہلے ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اپنے کمانڈر اور اپنے سردار کو مرتا ہوا دیکھ کر کے پوری دشمن فوج کے پاؤں اکھڑ گئے، اور اس طریقے سے تھوڑی دیر میں یہ لشکر اسلام فتح یاب ہوا۔ اور اس کے بعد اس جنگ کے مال غنیمت میں ہرمز کی ایک بڑی شاندار ہیرے اور جواہرات سے جڑی ہوئی ٹوپی، جس کی قیمت 1,00,000 درہم تھی، وہ ٹوپی مال غنیمت میں حاصل ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد کو بطور انعام وہ ٹوپی عنایت فرمائی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق میں جس طرف بھی رخ کیا، فتح و کامرانی ان کے قدم چومتی رہی۔ 2 سال تک آپ نے عراق میں قیام کیا، اور تقریباً 15 جنگیں آپ نے لڑی۔ فوج کی تعداد کم ہونے کے باوجود اور سامان جنگ کی کمی کے باوجود آپ نے تھوڑے ہی عرصے میں وہ فتوحات حاصل کی جو بڑے سے بڑا جرنیل اتنے عرصے میں حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں عراق کے زیادہ تر حصے حضرت خالد نے فتح کر لیے، اور پھر ملک کے شام میں بھی وہ اپنی حکمت عملی کے جوہر دکھا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے بعد جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو حضرت عمر فاروق نے ایک فیصلہ یہ کیا کہ مسلمانوں کی فوج کا کمانڈر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو بنا دیا، اور حضرت خالد کو سیکنڈ ان کمانڈر بنا دیا، یعنی دوسرے درجے کا کمانڈر بنا دیا، ان کے انڈر میں کر دیا، حضرت ابو عبیدہ کے انڈر میں کر دیا۔ ایسا حضرت عمر نے کیوں کیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اصل میں حضرت خالد اپنی غیر معمولی بہادری کی وجہ سے بہت بڑے رسک ٹیکر تھے، جنگوں میں بہت رسک لیتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بہت کم تعداد اسلامی فوج کی ہوتی تھی، سامنے دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن حضرت خالد رسک لے کر کے حملہ کر دیتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق احتیاط کرتے تھے، مگر وہ اس معاملے میں حضرت خالد بن ولید کو ڈھیل دیتے تھے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں حضرت ابو بکر سے زیادہ محتاط تھے، اور انہوں نے اسی لیے لشکر کا کمانڈر امیر الامہ، جن کو اللہ کے نبی نے اس امت کا امین کا لقب دیا تھا، ابو عبیدہ ابن جراح، ان کو اسلامی فوجوں کا کمانڈر ان چیف بنا دیا، اور حضرت خالد بن ولید کو ان کے انڈر میں کر دیا، تاکہ حضرت ابو عبیدہ احتیاط سے کام لیں اور خالد بن ولید کی صلاحیتوں کا صحیح استعمال بھی ہو جائے۔ تو چنانچہ کسی قسم کی غلط فہمی نہ ہو، اس لیے حضرت عمر فاروق نے اس وقت جب حضرت خالد کو معزول کیا اور ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ کو کمانڈر ان چیف بنایا، تو حضرت عمر نے خط بھی لکھا تھا جو تمام پورے فوج میں پڑھ کر کے سنایا گیا، اور اس خط میں یہ لکھا تھا: انی لم اعزل خالدا عن سخطۃ ولا خیانۃ، میں نے خالد کو کسی قسم کی ناراضگی کی وجہ سے یا کسی قسم کی خیانت اور غلط کام کرنے کی وجہ سے نہیں ہٹایا ہے، ولکن الناس فتنوا بہ، بلکہ ان کو ہٹانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ لوگ ان کے ذریعے آزمائے گئے تھے، لوگ ان کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے تھے۔ فخفت ان یوکلوا الیہ ویبتلوا بہ، مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں لوگ خالد پر اتنا بھروسہ نہ کرنے لگے کہ خالد کے حوالے سارے معاملات کو کر دیں اور خالد کے ذریعے آزمائے جانے لگیں۔ فاحببت ان یعلموا ان اللہ هو الصانع، تو میں نے یہ چاہا کہ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ فتح و شکست اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہی تمام چیزوں کو کرتا ہے، وہ اللہ یکون بعرض فتنہ، اور لوگ کسی قسم کے فتنے میں نہ پڑے۔ چونکہ حضرت خالد بن ولید کا یہ ریکارڈ رہا ہے کہ وہ اسلام لانے کے بعد بھی اور اسلام کے پہلے بھی جس جنگ کے وہ کمانڈر رہے ہیں، وہ جنگ کبھی ہارے نہیں ہیں۔ تو وہ جو ایک ریکارڈ تھا، اس کی وجہ سے بہت سارے مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ خالد اگر جنگ میں ہیں تو وہ جنگ ہم نہیں ہاریں گے۔ تو ایک قسم کی شخصیت پرستی کا ڈر تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور اندیشی کی وجہ سے اس فتنے کو روکنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو ان کے منصب سے ہٹا کر کے ان کو سیکنڈ ان کمانڈر بنا دیا اور کمانڈر ان چیف بنا دیا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو۔ اس کی یہی ایک وجہ ہے جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، باقی کوئی اور وجہ نہیں تھی جو جھوٹی روایتوں میں بیان کی گئی کہ نعوذ باللہ حضرت خالد نے کوئی غبن کیا تھا یا حضرت عمر کو کوئی پرسنل ان سے کوئی عداوت تھی، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ حضرت خالد بن ولید اللہ کی تلوار اور اسلام کا یہ مرد مجاہد اور نبی کا یہ عظیم اور جلیل القدر صحابی، اس کی پوری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں گزری۔ سن 21 ہجری میں حمص میں بستر پر آپ نے دم توڑا۔ پوری زندگی میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھانے والا اللہ کا یہ بندہ بستر پہ دم توڑ رہا ہے۔ وفات کے وقت حضرت خالد بن ولید کی زبان پر یہ جملے تھے، آپ نے کہا: لقد شہدت 100 زحف او زہاءھا، میں نے 100 یا 100 سے زیادہ میں نے جنگیں لڑی ہیں اور ان جنگوں میں شامل رہا ہوں۔ وما فی بدنی موضع شبر الا وفیہ ضربۃ بسیف او رمیۃ بسہم او طعنۃ برمح، کہا کہ میرے بدن میں ایک بالشت بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی تلوار کا نشان نہ ہو، جہاں کوئی تیر کا نشان نہ ہو یا کوئی نیزے کی مار کا نشان نہ ہو، یعنی تیر یا تلوار یا اسی طریقے سے نیزہ ضرور لگا ہے میرے بدن میں۔ وہا انا ذا اموت علی فراشی حتفا انفی، اور آج میں اپنی طبعی موت میں بستر پہ مر رہا ہوں، کما یموت البعیر، جیسے کہ ایک اونٹ مرتا ہے۔ میں تو میدان جنگ کا ایک سپاہی ہوں، لیکن آج میں ایک اونٹ کی طرح میں اپنے بستر پہ دم توڑ رہا ہوں۔ فلا نامت اعین الجبناء، تو اللہ کرے کہ بزدلوں کی آنکھوں میں کبھی نیند نہ آئے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی یعنی ان کی روح جو ہے وہ قبض عنصری سے ان کے پرواز کر گئی اور ان کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے وفات کی خبر سے پورے مسلمانوں میں ایک غم اور صدمے کا ماحول پیدا ہو گیا۔ اور جب یہ خبر مدینہ پہنچی حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، تو وہ بھی بہت غمگین ہوئے۔ حضرت عمر کو بھی بہت صدمہ ہوا، اور ایک دن حضرت عمر کا گزر قبیلے بنو مخزوم کے پاس سے ہوا، تو دیکھا کہ وہاں کی عورتیں رو رہی ہیں خالد کو یاد کر کے، خالد کی موت پر آنسو بہا رہی ہیں۔ تو حضرت عمر سے کسی نے کہا کہ آپ ان کو منع کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا: الا مثلہ تبکی البواکی، ان کو منع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خالد کے جیسا انسان ایسا ہی ہے کہ رونے والیاں ایسے ہی انسان پر رویا کرتی ہیں۔ تو یہ تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ عمرو بن عاص اور خالد بن ولید، یہ دو اللہ کے نبی کے جلیل القدر صحابی
اور فتوحات میں ایک اہم رول نبھانے والے اور اسلام کی خدمت کرنے والے یہ دو عظیم جرنیل اور دو عظیم سپاہی تھے۔ اللہ ان سے راضی ہو، اور اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو بھی اسلام کی خدمت کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل سے کمزوری اور ہیبت اور رعب و دبدبہ والی کیفیت کو نکال دے۔ رب العالمین صرف اپنا ڈر اور اپنا خوف اور اپنی خشیت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔